اس ملک میں انشور ہو چکا ہے فار فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. انشور ہو چکا ہے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن. انشور ہو چکا ہے فار اے سیٹ اپ جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا, جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی, اس کے لیے یہ بھی انشور ہوگا کہ کوئی امپورٹڈ ٹائپ کے پرائم منسٹرز نہیں ہوں گے, اور اس ہاؤس کے ہوں گے جس کو بیکنگ ہوگی دا فل سپورٹ آف 180 ملین پیپل. یہ ایک شیورٹی ہوگی, اور اس کے لیے نہ صرف ہم نے اس دور کو, ہم نے اس کے تقاضوں کو ہم نے میٹ کیا ہے, یہ فیوچرسٹک ہم نے پلاننگ کی ہے آئندہ کی اسٹریٹجی کے لیے کہ فار دا کمنگ جنریشن ان کو بھی یہ ایک پروٹیکشن ہو جائے گی کہ انڈر دس کانسٹیٹیوشن کہ ان کے لیے ہمیشہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے, چونکہ وی آل ہیو سفرڈ اینڈ وی ہیو سفرڈ بیڈلی بیکاز آف دس لکونا ان دا کانسٹیٹیوشن. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ادوار میں کئی قسم کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے جس پہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہو سکے. تو لہذا یہ فیوچر جو پلاننگ ہوگی وہ بھی ہم نے کر دی ہے آئندہ آنے والوں کے لیے. میں اس پہ اسپیشلی فرام دی سینٹ اس میں رضا ربانی صاحب کا اور سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کا, اور ادھر جو ہیں وہ خورشید شاہ صاحب, نوید قمر صاحب, زید حامد صاحب اینڈ ادر نوٹیبل ممبرز اینڈ اسپیشلی دا لیڈر آف دا اپوزیشن, جن کا ان پٹ کی وجہ سے آج ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ ایک جو کنسنسس آج بل ہم لائے ہیں جس پہ تمام متفق ہو چکے ہیں. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس وقت اٹ واز اے یونیکیمرل سسٹم, اٹ واز ناٹ اے بائی کیمرل سسٹم. جب آفٹر دا فال آف ڈھاکہ جب آئین بنایا گیا تو اس وقت جو 128 ممبرز ویسٹ پاکستان کے تھے انہوں نے مل کے 73 کا آئین بنایا تھا, اور اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا یونینیمس کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری. اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آج اگر جو آفٹر دا فال آف ڈھاکہ اگر جو موجودہ پاکستان جو ہے اگر انٹیکٹ ہے تو دیٹ از اونلی اینڈ اونلی بیکاز آف دی کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. آئین کی وجہ سے آج یہ متحد ہے, اس لیے ہم نے آئین کو اور فعال کرنا ہے, اس کو اور مضبوط کرنا ہے, اور اس پہ جو ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے معاملات ہیں انشاءاللہ ان فیوچر بھی ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت 128 ممبرز تھے اور یونیکیمرل سسٹم تھا, اب بائی کیمرل سسٹم ہے, اور ناؤ اٹس ناٹ اونلی 128 ممبرز, ناؤ دیر آر 442 ممبرز, اور 442 ممبرز کا جو 18th اور 19th امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ بھی یونینیمس ہوئی ہے, اور دیٹ از اے گریٹ میسج. اور اس سے جو سینٹ کا ادارہ 73 کے آئین میں بنایا گیا تو دیٹ از دا پروٹیکشن ٹو دا اسمالر پروونسز. چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی تھی, اور اس وقت کے آرکیٹیکٹ جو آئین کو بنانے والے تھے انہوں نے مد نظر رکھا کہ آئندہ کبھی بھی پاکستان میں اگر امینڈمنٹ ہوگی آئین کے اندر تو وہ 2/3 میجورٹی ہوگی نیشنل اسمبلی کی اور 2/3 میجورٹی ہوگی سینٹ کی, تاکہ وہ چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی نہ ہو سکے, تاکہ ان کو بھی احساس ہوگا کہ ان کی بھی پارٹیسپیشن ہے اور ان کی رائے کے بغیر یہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو لہذا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے معاونت کی اس کنسنسس بل کو ایوالو کرنے کے لیے. تو میں ایک مرتبہ پھر تمام پارلیمنٹ کا پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مہربانی. جی ناظرین، پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی صاحب
یہ جو 20ویں ترمیم ہے اس کے پاس ہونے کے بعد خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے مبارکباد دی ہے پارلیمنٹیرینز کو بھی اور پوری قوم کو بھی. انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ امپورٹڈ قسم کے پی ایم جو ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے بعد اس قانون سازی کے بعد نہیں لائے جائیں گے. یہ امپورٹڈ پرائم منسٹر کیسے ہوتے تھے؟ پہلے تو ہم یہی دیکھتے تھے کہ امپورٹڈ باہر سے آ جاتے تھے اور ابھی وہ سسٹم نہیں ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اپوزیشن کو بھی ماننی چاہیے. جیسے دیکھیں 17 منسٹریاں چلی گئی, یہ امینڈمنٹ ہے. اس سے پہلے بہت سا کام ہوا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کی سیاست ہمیشہ اس ملک میں کرتے رہیں, کیونکہ جمہوریت تھی نہیں تو لوگ ایک غلط راستے پہ چل پڑے. آپ نے 17 منسٹریاں جو ہیں صوبوں کو دے دی ہیں, 18 منسٹریاں آپ نے صوبوں کو دے دی. NFC ایوارڈ چلا گیا. اس کے ایک دن میں اثرات نہیں آئیں گے, اس کو وقت لگے گا ایک سسٹم کو چلنے میں. لوگ ہمارے 2 دن میں آ جاتے ہیں, جیسے آج یہ ہوا ہے. اس میں الیکشن میں اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. تنقید تو دوسری بات اب آج پاس نہیں ہوا اور ہم کچھ لوگوں سے سن رہے ہیں. ابھی آپ سے ادھر بات ہو رہی تھی کہ جی لوگوں کو اس پہ تحفظات ہے. کیا تحفظات ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ جب صدر کے ساتھ اختیارات وہ لے گئے پارلیمنٹ سے باہر اور وہ پارلیمنٹ کو اور پھر الیکشن کمیشن کو دے دیے گئے, تو آپ اس کے بعد کس کو دینا چاہتے ہیں؟ اپنے ہاتھ میں. پھر جس طرح ہمیشہ ہوا ہے کہ جی میرے ہاتھ میں ہو, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. 18 کروڑ عوام نے یہ پارلیمنٹ نمائندے بیٹھے ہوئے, انہوں نے فیصلہ کیا, اتفاق سے کیا. اور آپ اب تک یہی کہہ رہے تھے کہ صدر کی نگرانی میں ہمیں الیکشن نہیں کرائیں. آپ بھی وہ الیکشن کمیشن کے پاس سارا سسٹم چلا ہے, اس پہ بھی. تو اس کے بعد آپ کو کیا دیا جائے, یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. جی امپورٹڈ پرائم منسٹرز نہیں ہوں گے کوئی بھی ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے, اور پلس وہ جو پروویژن ہے جو امینڈ کی گئی ہے آرٹیکل 224 کے حوالے سے, 224 کے حوالے سے, جس میں یہ امینڈمنٹ آئی ہے. یہ پہلی دفعہ اس آئین کے اندر اس کی انسرشن ہوئی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جس طرح خان صاحب بتا رہے تھے, دس از ریئلی سگنیفیکنٹ, بہت سگنیفیکنٹ موو ہے. اس کا کریڈٹ جو ہے. اچھا دوسرا یہ جو آپ لوگوں پہ یعنی کیا جاتا ہے کہ جی پالیٹیشین یا سیاستدان جو ہیں وہ تو آپس میں مل کے کوئی چیز کسی چیز کو طے ہی نہیں کر سکتے. تو یہ جو 18ویں 19ویں اور 20ویں ترمیم ہوئی ہے, مطلب اس نے یہ بتا دیا ہے کہ پالیٹیشینز جو ہیں, پارلیمنٹیرینز جو ہیں, وہ چیزوں کو ڈیبیٹ کر کے ایک دوسرے کی بات سن کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. نیک نیتی ہو تو سب کچھ حل کیا جا سکتا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اٹھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ عام جو لوگ ایکسپلائٹیشن کے اندر جو یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عام بندے کو کیا فائدہ. تو یہی تو ایک بنیاد ہے پاکستان کے اندر. اگر گڈ گورنمنٹ ہوگی, ٹرولی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, تو پھر وہ جو لوگوں کی جو لوگ سٹیک ہولڈر ہوں گے, چونکہ اس طرح اگر سپوزنگ اگر الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو اس طرح پھر پہلے جو چکر چلتے رہے ہیں لوگوں انفلوئنس ہوتا تھا نا جی, آپ پولیس, ایڈمنسٹریشن, سول بیوروکریسی, بہت بڑا ریٹرننگ آفیسرز, ہر چیز کو لیکن آج اس چیز کو بالکل مکمل طور پہ ایڈمیٹڈلی, میرا خیال یہ ہے کہ دس شوڈ بی فرینکلی ایڈمیٹڈ کہ یہ چیز بند کر دی گئی ہے کہ کوئی فیورٹزم ہوگی یا نیپوٹزم ہوگی. چونکہ چاروں صوبوں سے ایک ایک ممبر ہیں جن کا مدت عہدہ جو ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے, اور آنریبل جوڈیشری سے ان کا تعلق. اگر ریٹائرڈ نوکری سے ان کو فارغ کرنا ہے تو پھر وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو آرٹیکل 209 آف دا کانسٹیٹیوشن میں اپنایا جاتا ہے فار اعلی عدلیہ کے ججوں کو ریموو کرنے کے لیے. جوڈیشل کمیشن سروس پروٹیکشن بھی دی گئی ہے. پھر ان کو آٹونومس باڈی ایک بنا دیا گیا, اور وہ آٹونومس باڈی یہاں تک کہ جو پارلیمنٹ سے ڈیسیژن نہیں ہوگا پرٹیننگ ٹو دی اپوائنٹمنٹ آف دی کیئر ٹیکر سیٹ اپ, وہ کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ دس از اے ویری گڈ موو, اور اس کے اوپر ہم ہر ایک ایوری ممبر آف دی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کین کلیم اے کریڈٹ کہ ہم نے ایک پازیٹو چیز کی طرف موو کیا ہے. اور اس کے جو اثرات ہیں, اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے انشاءاللہ وہ ہماری قوم پہ بھی آئے گا, ہمارے نوجوانوں پہ بھی آئے گا, ہماری پورے نیشن کے اوپر آئے گا. جب ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیکسٹ کمنگ اکتوبر میں اس ملک کے اندر عام انتخابات جو ہے وہ کروا رہا ہوگا, تو سب کو یہ حق ہوگا کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. باقی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو قومی اسمبلی کے باہر جو کچھ قوتیں ہیں